بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تالیف فتح اسلام جو آپ نے 1890 میں تحریر فرمائی، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت عام اور تبلیغ پیام اور اتمام حجت کی غرض سے بامر و اذن الہی شائع کی گئی ہے، پیش خدمت ہے۔ فتح اسلام اور خدا تعالیٰ کے تجلی خاص کی بشارت اور اس کی پیروی کی راہوں اور اس کی تائید کے طریقوں کی طرف دعوت۔ رب انفخ روح برکت فی کلامی ھذا واجعل افئدة من الناس تہوی الیہ۔ اے ناظرین، آفاکم اللہ فی الدنیا والدین۔ آج یہ عاجز ایک مدت مدید کے بعد اس الہی کارخانے کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے دین اسلام کی حمایت کے لیے میرے سپرد کیا ہے، ایک ضروری مضمون کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، اور میں اس مضمون میں جہاں تک خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے تقریر کرنے کا مادہ بخشا ہے، اس سلسلے کی عظمت اور اس کارخانے کی نصرت کی ضرورت آپ صاحبوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تب وہ حق تبلیغ جو مجھ پر واجب ہے اس سے میں سبکدوش ہو جاؤں۔ بس اس مضمون کے بیان کرنے میں مجھے اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس تحریر کا دلوں پر کیا اثر پڑے گا، صرف غرض یہ ہے کہ جو بات مجھ پر فرض ہے اور جو پیغام پہنچانا میرے پر قرضہ لازمہ کی طرح ہے، وہ جیسا کہ چاہیے مجھ سے ادا ہو جائے، خواہ لوگ اس کو بسمع رضا سنیں اور خواہ کراہت اور قبض کی نظر سے دیکھیں، اور خواہ میری نسبت نیک گمان رکھیں اور یا بدظنی کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب میں ذیل میں وہ مضمون جس کا اوپر وعدہ دیا ہے لکھتا ہوں۔ اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبوبو، آپ لوگوں پر واضح ہے کہ یہ زمانہ جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا تاریک زمانہ ہے کہ کیا ایمانی اور کیا عملی جس قدر امور ہیں سب میں سخت فساد واقع ہو گیا ہے، اور ایک تیز آندھی ضلالت اور گمراہی کی ہر طرف سے چل رہی ہے۔ وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں، اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے جن کا محض زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اور وہ امور جن کا نام اعمال صالحہ ہے، ان کا مصداق چند رسوم یا اسراف اور ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں، اور جو حقیقی نیکی ہے اس سے بکلی بے خبری ہے۔ اس زمانے کا فلسفہ اور طبیعی بھی روحانی اصلاحیات کا سخت مخالف پڑا ہے، اس کے جذبات اس کے جاننے والوں پر نہایت بد اثر کرنے والے اور ظلمت کی طرف کھینچنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ زہریلے مواد کو حرکت دیتے اور سوئے ہوئے شیطان کو جگا دیتے ہیں۔ ان علوم میں دخل رکھنے والے دینی امور میں اکثر ایسی بدعقیدگی پیدا کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں اور صوم و صلاۃ وغیرہ کے عبادت کے طریقوں کو تحقیر اور استہزاء کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے وجود کی بھی کچھ وقت و عظمت نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے الحاد کے رنگ سے رنگین اور دہریت کے رگ و ریشے سے پر اور مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر دشمن دین ہیں۔ جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہنوز وہ اپنے علوم ضروریہ کی تحصیل سے فارغ نہیں ہوتے کہ دین اور دین کی ہمدردی سے پہلے ہی فارغ اور مستعفی ہو چکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک شاخ کا ذکر کیا ہے جو حال کے زمانے میں ضلالت کے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، مگر اس کے سوا صدہا اور شاخیں بھی ہیں جو اس سے کم نہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے امانت اور دیانت ایسی اٹھ گئی ہے کہ گویا بکل ہی مفقود ہو گئی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے مکر اور فریب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ شریر ہو وہی سب سے زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے۔ طرح طرح کی ناراستی، بددیانتی، حرام کاری، دغا بازی،
دروغ گوئی اور نہایت درجے کی روبہ بازی اور لالچ سے بھرے ہوئے منصوبے اور بد ذاتی سے بھری ہوئی خصلتیں پھیلتی جاتی ہیں، اور نہایت بے رحمی سے ملے ہوئے کینے اور جھگڑے ترقی پکڑ رہے ہیں، اور جذبات بہیمیا اور سبیہ کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، اور جس قدر لوگ ان علوم اور قوانین مروجہ میں چست و چالاک ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر نیک گوہری اور نیک کرداری کی طبعی خصلتیں اور حیا اور شرم اور خدا ترسی اور دیانت کی فطرتی خاصیتیں ان میں کم ہوتی جاتی ہیں۔ عیسائیوں کی تعلیم بھی سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے کئی قسم کی سرنگیں تیار کر رہی ہے، اور عیسائی لوگ اسلام کے مٹا دینے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کو نہایت درجے کی جانکاہی سے پیدا کر کے ہر ایک رہزنی کے موقع اور محل پر کام میں لا رہے ہیں، اور بہکانے کے نئے نئے نسخے اور گمراہ کرنے کی جدید جدید صورتیں تراشی جاتی ہیں، اور اس انسان کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام مقربوں کا سرتاج اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا۔ یہاں تک کہ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت شیطانیت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرایوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں اور سوانگ نکالے جاتے ہیں، اور ایسی افترائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں جن میں اسلام اور نبی پاک کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرام زدگی خرچ کی گئی ہے۔ اب اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کو روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افطرا اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور پرمکر ہیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منزہ رکھنا بہتر ہے اس راہ میں ختم کیے گئے، یہ کرسچن قوموں اور تثلیث کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کاروائیاں ہیں کہ جب تک ان کے اس سحر کے مقابل پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزے کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزے سے اس سحر کو پاش پاش نہ کرے، تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ لو دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانے کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندے کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرہ کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علومی عجائب اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہیں تھا کہ اس سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا؟ کیا تمہاری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجے کے مکروں کے مقابل پر جو سحر کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں ایک ایسی حقانی چمکار دکھاوے جو معجزے کا اثر رکھتی ہو؟ اے دانش مندو، تم اس سے تعجب مت کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس ضرورت کے وقت میں اور اس گہری تاریکی کے دنوں میں ایک آسمانی روشنی نازل کی اور ایک بندے کو مصلحت عام کے لیے خاص کر کے بغرض اعلی کلمہ اسلام و اشاعت نور حضرت خیر الانام اور تائید مسلمانوں کے لیے اور نیز ان کی اندرونی حالت کے صاف کرنے کے ارادے سے دنیا میں بھیجا۔ تعجب تو اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ خدا جو حامی دین اسلام ہے، جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تعلیم قرآنی کا نگہبان رہوں گا اور اس سے سرد اور بے رونق اور بے نور ہونے نہیں دوں گا، وہ اس تاریکی کو دیکھ کر اور ان اندرونی اور بیرونی فسادوں پر نظر ڈال کر چپ رہتا۔
اور اپنے اس وعدے کو یاد نہ کرتا جس کو اپنے پاک کلام میں مؤکد طور پر بیان کر چکا تھا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تعجب کی جگہ تھی تو یہ تھی کہ اس پاک رسول کی یہ صاف اور کھلی کھلی پیش گوئی خطا جاتی، جس میں فرمایا گیا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر خدا تعالیٰ ایک ایسے بندے کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حاشیے میں فرماتے ہیں، صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا یا فقط کتب دینیہ اور احادیث نبویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا یا بدعات سے بھرے ہوئے خشک طریقے جیسے زمانہ حال کے اکثر مشائخ کا دستور ہو رہا ہے سکھلانا، یہ امور ایسے نہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید دین کہا جائے، بلکہ مؤخر الذکر طریق تو شیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کا رہزن ہے۔ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کو دنیا میں پھیلانا بے شک عمدہ طریق ہے، مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر اور خوف سے یہ کام کرنا اور اپنا نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا، ایسی ظاہری اور بے مغز خدمتیں ہر ایک با علم آدمی کر سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں۔ ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط استخوان فروشی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اندھا اندھے کو کیا راہ دکھلاوے گا، اور مجذوم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کرے گا۔ تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجے تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کی باتیں از قبیل جو شیدن ہوتی ہیں، نہ محض از قبیل کو شیدن، اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور تمام و کمال کھینچے گئے ہیں۔ اب یہاں سے مضمون آگے بڑھتا ہے، سو یہ تعجب کا مقام نہیں بلکہ ہزاروں ہزار شکر کا مقام اور ایمان اور یقین کے بڑھانے کا وقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے رسول کی پیشگوئی میں 1 منٹ کا بھی فرق پڑنے نہیں دیا، اور نہ صرف اس پیشگوئی کو پورا کر کے دکھلایا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہزاروں پیشگوئیوں اور خوارق کا دروازہ کھول دیا۔ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا، اور میں اس کے بیان سے رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔
جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا، جس کے حق میں انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا علی فرعون رسولا، اس کو بھی جو اپنی کاروائیوں میں کلیم اول کا مثیل مگر رتبے میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک مثیل المسیح کا وعدہ دیا گیا، اور وہ مثیل المسیح قوت اور طبع اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانے کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیم اول کے زمانے سے مسیح ابن مریم کے زمانے تک تھی، یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترا، اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا، جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوتا ہے، اور سب باتوں میں اسی زمانے کے ہم شکل زمانے میں اترا جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشیے میں فرماتے ہیں، یہ زمانہ جس میں ہم ہیں یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ظاہر پرستی اور روح اور حقیقت سے دوری اور دیانت اور امانت سے محرومی اور سچائی اور اخلاقی پاکیزگی سے مہجوری اور لالچ اور بخل اور حب دنیا سے معموری اس زمانے میں عام طور پر ایسی ہی پھیل گئی ہے کہ جیسے حضرت مسیح ابن مریم کے ظہور کے وقت یہودیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ پس جیسے یہودی لوگ اس زمانے میں بکلی حقیقی نیکی سے بے خبر ہو گئے تھے، صرف رسوم اور عادات کو نیکی سمجھتے تھے، اور علاوہ اس کے دیانت اور امانت اور اندرونی صفائی اور عدالت ان میں سے بالکل اٹھ گئی تھی، سچی ہمدردی اور سچے رحم کا نام و نشان نہیں رہا تھا، اور انواع و اقسام کی مخلوق پرستی نے معبود حقیقی کی جگہ لے لی تھی، ایسا ہی اس زمانے میں یہ تمام بلائیں ظہور میں آ گئی ہیں۔ حلال چیزوں کو شکر اور مشکورانہ فروتنی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا، حرام کے ارتکاب سے کوئی کراہت اور نفرت باقی نہیں رہی، خدا تعالیٰ کے بزرگ حکم تعویلوں کے ساتھ ٹال دیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر علماء بھی اس وقت کے فقیہوں اور فریسیوں سے کم نہیں، مچھر چھانتے اور اونٹ کو نگل جاتے ہیں، آسمان کی بادشاہت لوگوں کے آگے بند کرتے ہیں، نہ تو آپ اس میں جاتے ہیں اور نہ جانے والوں کو جانے دیتے ہیں، لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں مگر دل میں اس معبود حقیقی کی محبت اور عظمت نہیں، ممبروں پر بیٹھ کر بڑی رقت آمیز واز کرتے ہیں مگر ان کے اندرونی کام اور ہی ہیں، عجیب ہیں ان کی آنکھیں کہ باوجود ان کے دلوں کی سرکشی اور مفسدانہ ارادوں کے رونے کا بہت ملکہ رکھتی ہیں، اور عجیب ہیں ان کی زبانیں کہ باوجود سخت بیگانہ ہونے دلوں کی آشنائی کا دم بھرتی ہیں۔ اسی طرح یہودیت کی خصلتیں ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، تقوی اور خدا ترسی میں بڑا فرق آ گیا ہے، ایمانی کمزوری نے الہی محبت کو ٹھنڈا کر دیا ہے، دنیا کی محبت میں لوگ دبے جاتے ہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجے کی مشابہت پیدا کر لے گی، اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو وہ بھی داخل ہوگی۔ تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا، اگر ایمان سریا میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی حقیقت الہام الہی نے اس عاجز پر کھول دی اور تصریح سے اس کی کیفیت ظاہر کر دی، اور مجھ پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے کھول دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم بھی در حقیقت ایک ایمان کی تعلیم دینے والا تھا۔ اس زمانے میں کہ جبکہ یہودیوں کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی اور وہ بوجہ کمزوری ایمان کے ان تمام خرابیوں میں پھنس گئے تھے
جو در حقیقت بے ایمانی کی شاخیں ہیں۔ پس جب کہ اس امت کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عہد پر 1400 برس کے قریب مدت گزری، تو وہی آفات ان میں بھی بکثرت پیدا ہو گئیں جو یہودیوں میں پیدا ہوئی تھیں، تا وہ پیش گوئی پوری ہو جو ان کے حق میں کی گئی تھی۔ پس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب، اور اگر کوئی اس امر کی تکذیب کرے تو پہلے راست بازوں کی بھی تکذیب ہو چکی ہے۔ یوحنا یعنی یحییٰ کو، جو زکریا کا بیٹا تھا، یہودیوں نے ہرگز قبول نہیں کیا، حالانکہ مسیح نے اس کے بارے میں شہادت دی کہ یہ وہی ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، جس کے پھر آسمان سے اترنے کا پاک نوشتوں میں وعدہ تھا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے اور طبع اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے۔ جو ابراہیم کے دل کے موافق دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم ہے، اور جو عمر فاروق کا دل رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عمر فاروق ہے۔ کیا تم یہ حدیث پڑھتے نہیں کہ اگر اس امت میں بھی محدث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وہ عمر ہے؟ اب کیا اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ محدثیت حضرت عمر پر ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی روحانی حالت عمر کی روحانی حالت کے موافق ہو گئی وہی ضرورت کے وقت پر محدث ہوگا۔ چنانچہ اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ اس بارے میں الہام ہوا تھا، فیکا مادتن فاروقیہ، سو اس عاجز کو اور بزرگوں کی فطرتی مشابہت سے علاوہ جس کی تفصیل براہین احمدیہ میں ببسط تمام مندرج ہے، حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے، اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے، تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کے ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ شاید کوئی بے خبر اس حیرت میں پڑے کہ فرشتوں کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے۔ سو واضح ہو کہ عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں کہ جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں، اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سو ملائکہ اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے۔ روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے، اور جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کیے جاتے ہیں۔ تب دنیا میں جہاں جہاں جوہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اس نور کا پرتاؤ پڑتا ہے، اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے، اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں، اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے، اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھونک دی جاتی ہے، اور کمزوروں کو طاقت عطا کی جاتی ہے، اور ہر طرف ایسی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو اس مصلحے کے مدعا
اور مقصد کو مدد دیتی ہے۔ ایک پوشیدہ ہاتھ کی تحریک سے خود بخود لوگ صلاحیت کی طرف کھسکتے چلے آتے ہیں اور قوموں میں ایک جنبش سی شروع ہو جاتی ہے۔ تب ناسمجھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ دنیا کے خیالات نے خود بخود راستی کی طرف پلٹا کھایا ہے، لیکن در حقیقت یہ کام ان فرشتوں کا ہوتا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں اور حق کے قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے غیر معمولی طاقتیں بخشتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتے ہیں اور مستوں کو ہوشیار کرتے ہیں اور بہروں کے کان کھولتے ہیں اور مردوں میں زندگی کی روح پھونکتے ہیں اور ان کو جو قبروں میں ہیں باہر نکال لاتے ہیں۔ تب لوگ یک دفعہ آنکھیں کھولنے لگتے ہیں اور ان کے دلوں پر وہ باتیں کھلنے لگتی ہیں جو پہلے مخفی تھیں، اور در حقیقت یہ فرشتے اس خلیفۃ اللہ سے الگ نہیں ہوتے، اس کے چہرے کا نور اور اس کی ہمت کے آثار جلیہ ہوتے ہیں، جو اپنی قوت مقناطیسی سے ہر ایک مناسبت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، خواہ وہ جسمانی طور پر نزدیک ہو یا دور ہو، اور خواہ آشنا ہو یا بکلی بیگانہ، اور نام تک بے خبر ہو۔ غرض اس زمانے میں جو کچھ نیکی کی طرف حرکتیں ہوتی ہیں اور راستی کے قبول کرنے کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ جوش ایشیائی لوگوں میں پیدا ہوں یا یورپ کے باشندوں میں یا امریکہ کے رہنے والوں میں، وہ در حقیقت انہی فرشتوں کی تحریک سے جو اس خلیفۃ اللہ کے ساتھ اترتے ہیں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ الہی قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور بہت صاف اور سریع الفہم، اور تمہاری بدقسمتی ہے اگر تم اس پر غور نہ کرو، چونکہ یہ عاجز راستی اور سچائی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے تم صداقت کے نشان ہر ایک طرف سے پاؤ گے۔ وہ وقت دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے کہ جب تم فرشتوں کی فوجیں آسمان سے اترتی اور ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے دلوں پر نازل ہوتی دیکھو گے۔ یہ تم قرآن شریف سے معلوم کر چکے ہو کہ خلیفۃ اللہ کے نزول کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا ضروری ہے تاکہ دلوں کو حق کی طرف پھیریں۔ سو تم اس نشان کے منتظر رہو۔ اگر فرشتوں کا نزول نہ ہوا اور ان کے اترنے کی نمایاں تاثیریں تم نے دنیا میں نہ دیکھیں اور حق کی طرف دلوں کی جنبش کو معمولی سے زیادہ نہ پایا، تو تم یہ سمجھنا کہ آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ سب باتیں ظہور میں آ گئیں تو تم انکار سے باز آؤ تا تم خدا تعالیٰ کے نزدیک سرکش قوم نہ ٹھہرو۔ دوسرا نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو ان نوروں سے خاص کیا ہے جو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں، جن کا دوسرے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پس اگر تم کو شک ہو تو مقابلے کے لیے آؤ، اور یقیناً سمجھو کہ تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے پاس زبانیں ہیں مگر دل نہیں، جسم ہے مگر جان نہیں، آنکھوں کی پتلی ہے مگر اس میں نور نہیں۔ خدا تعالیٰ تمہیں نور بخشے تا تم دیکھ لو۔ تیسرا نشان یہ ہے کہ وہ برگزیدہ نبی جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اس پاک نبی علیہ السلام نے اس عاجز کے بارے میں لکھا ہے جو تمہاری صحا میں موجود ہے، جس پر آج تک تم نے کبھی غور نہیں کی۔ سو تم دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانی دشمن ہو کہ ان کی تصدیق کے لیے نہیں بلکہ تکذیب کے لیے فکر کر رہے ہو۔ اب بتیرے تم میں سے کفر کا فتویٰ لکھیں گے اور اگر ممکن ہوتا تو قتل کر دیتے، لیکن یہ حکومت اس قوم کی حکومت نہیں جو اشتعال میں بہت زیادہ اور سمجھنے میں بہت نالائق اور اخلاقی برداری سے بہت پیچھے رہی ہو اور یہودیت کی روح کو زندہ کر کے دکھلا رہی ہو۔ یہ حکومت اگرچہ ایمانی فضیلتوں اور برکتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتی، تاہم ہیروڈس کے عہد حکومت سے جس کے ساتھ حضرت مسیح ابن مریم کا معاملہ پڑا تھا بدرجہ بہتر، اور حال کی اسلامی ریاستوں سے بلحاظ امن اور عام رفاہیت کے پھیلانے اور آزادی بخشنے اور حفاظت اور تربیت رعایا اور انتظام قانون معدلت اور سرکوبی مجرموں کے بمراتب افضل ہے۔
خدا تعالیٰ کی عمیق حکمت نے جیسا کہ مسیح کو یہودیوں کے ایام حکومت میں اور ان کی گورنمنٹ کے ماتحت مبعوث نہیں فرمایا تھا، ایسا ہی اس عاجز کی نسبت بھی یہی مصلحت مرئی رکھی گئی تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ اگر زمانہ حال کے منکر میرے ساتھ باستہزاء پیش آویں تو افسوس کا مقام نہیں، کیونکہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے ان سے بدتر اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا۔ مسیح سے بھی بہت مرتبہ ہنسی ٹھٹا ہوا۔ ایک دفعہ بھائیوں نے ہی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے چاہا کہ اس کو دیوانہ قرار دے کر قید خانے میں مقید کرا دیں، اور بیگانوں نے تو کئی دفعہ اس کو جان سے مار دینے کا ارادہ کیا اور اس پر پتھر چلائے اور نہایت تحقیر کی نظر سے اس کے منہ پر تھوکا، بلکہ ایک دفعہ اس کو اپنے زام میں صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا، مگر چونکہ ہڈی نہیں توڑی گئی تھی اس لیے وہ ایک خوش اعتقاد اور نیک آدمی کی حمایت سے بچ گیا اور بقیہ ایام زندگی بسر کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ مسیح کے ارادت مندوں اور دن رات کے دوستوں اور رفیقوں نے بھی لغزش دکھائی۔ ایک نے 30 روپے رشوت لے کر اس کو پکڑوا دیا اور ایک نے اس کے سامنے اس کی طرف اشارہ کر کے اس پر لعنت کی، اور باقی حواری جو بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے بھاگ گئے، اور اپنے دلوں میں مسیح کی نسبت کئی طرح کے شک انہوں نے پیدا کر لیے، لیکن چونکہ وہ راست باز تھا اس لیے خدا نے پھر اس کے کارخانے کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ مسیح کی دوبارہ زندگی جو عیسائیوں کے خیال میں جمی ہوئی ہے، در حقیقت بھی اس کے مذہب کی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا گیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی بشارت دی کہ موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا، اور فرمایا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا۔ بس میری اس دوبارہ زندگی سے مراد بھی میرے مقاصد کی زندگی ہے، مگر کم ہیں وہ لوگ جو ان بھیدوں کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم واپس مضمون کی طرف لوٹتے ہیں۔ بس ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے تا خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے۔ دنیا کے لوگ جو تاریخ خیال اور اپنے پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، خدا تعالیٰ کا الہام اور رب جلیل کا کلام ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان حملوں کے دن نزدیک ہیں، مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ روحانی اسلحے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی اور یہودیوں سے سخت لڑائی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ اس زمانے کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالاتفاق یہودیوں کے قدم پر قدم رکھا، ان سب کو آسمانی سیف اللہ 2 ٹکڑے کرے گی اور یہودیت کی خصلت مٹا دی جائے گی، اور ہر ایک حق پوش دجال، دنیا پرست یک چشم جو دین کی آنکھ نہیں رکھتا، حجت فاتحہ کی تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور سچائی کی فتح ہوگی، اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہمارے سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس اسلام کی زندگی
مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روح براہ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا، اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا۔ چنانچہ من جملہ ان شاخوں کے ایک شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے جس کا اہتمام اس عاجز کے سپرد کیا گیا، اور وہ معارف و دقائق سکھلائے گئے جو انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت سے معلوم ہو سکتے ہیں، اور انسانی تکلف سے نہیں بلکہ روح القدس کی تعلیم سے مشکلات حل کر دیے گئے۔ دوسری شاخ اس کارخانے کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو بحکم الہی اتمام حجت کے غرض سے جاری ہے، اور اب تک 20,000 سے کچھ زیادہ اشتہارات اسلامی حجتوں کو غیر قوموں پر پورا کرنے کے لیے شائع ہو چکے ہیں، اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ تیسری شاخ اس کارخانے کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں، جو اس آسمانی کارخانے کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں۔ یہ شاخ بھی برابر نشو و نما میں ہے، اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، اور جس قدر ان میں سے مستعد لوگوں کی تقریری ذریعوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور ان کے مشکلات حل کر دیے گئے اور ان کی کمزوری کو دور کر دیا گیا، اس کا علم خدا تعالیٰ کو ہے۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں، یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں، اور بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا، باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق روح سے قوت پا کر تقریریں کرتے تھے، مگر نہ اس زمانے کے متکلموں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے، یا یہ غرض ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی منطق اور سوفسطائی حجتوں سے کسی سادہ لو کو اپنے پیچ میں لاویں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں، بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے، اور جو اپنے دل سے ابلتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے، اور مخاطبین کو شغل یا افسانے کی طرح کچھ نہیں سناتے تھے، بلکہ ان کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات روحانی میں مبتلا پا کر علاج کے طور پر ان کو نصیحتیں کرتے تھے، یا جج قاطعہ سے ان کے اوہام کو رفع فرماتے تھے، اور ان کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معنی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور واردین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ اب یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، اس جگہ یہ عجیب قصہ لکھنے کے لائق ہے کہ ایک دفعہ مجھے علی گڑھ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور مرض ذوف دماغ کی وجہ سے، جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ ہو چکا تھا،
میں اس لائق نہیں تھا کہ زیادہ گفتگو اور کوئی دماغی محنت کا کام کر سکتا، اور ابھی میری یہی حالت ہے کہ میں زیادہ بات کرنے یا حد سے زیادہ فکر اور غوص کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں علی گڑھ کے ایک مولوی صاحب محمد اسماعیل نام مجھ سے ملے، اور انہوں نے نہایت انکساری سے واعظ کے لیے درخواست کی اور کہا کہ لوگ مدت سے آپ کے شائق ہیں، بہتر ہے کہ سب لوگ ایک مکان میں جمع ہوں اور آپ کچھ وعظ فرماویں۔ چونکہ مجھے ہمیشہ سے یہی عشق اور یہی دلی خواہش ہے کہ حق باتوں کو لوگوں پر ظاہر کروں، اس لیے میں نے اس درخواست کو بشوق دل قبول کیا اور چاہا کہ لوگوں کے عام مجمع میں اسلام کی حقیقت بیان کروں کہ اسلام کیا چیز ہے اور اب لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ اور مولوی صاحب کو کہا بھی گیا کہ انشاءاللہ اسلام کی حقیقت بیان کی جائے گی، لیکن بعد اس کے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روکا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ چونکہ میری صحت کی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ زیادہ مغز خواری کر کے کسی جسمانی بلا میں پڑوں، اس لیے اس نے واعظ کرنے سے مجھے روک دیا۔ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا کہ میری ضعف کی حالت میں ایک نبی گزشتہ نبیوں میں سے کشفی طور پر مجھ کو ملے اور مجھے بطور ہمدردی اور نصیحت کے کہا کہ اس قدر دماغی محنت کیوں کرتے ہو، اس سے تم بیمار ہو جاؤ گے۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک روک تھی جس کا مولوی صاحب کی خدمت میں عذر کر دیا گیا، اور یہ عذر واقعی سچا تھا۔ جن لوگوں نے میری اس بیماری کے سخت دورے دیکھے ہیں اور کثرت گفتگو یا خوض و فکر کے بعد بہت جلد اس بیماری کا برانگیختہ ہونا بچشم خود مشاہدہ کیا ہے، وہ اگرچہ بباعث ناواقفیت میرے الہامات پر یقین نہ رکھتے ہوں، لیکن ان کو اس بات پر بکلی یقین ہوگا کہ مجھے فی الواقع یہی مرض لاحق حال ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین خان صاحب جو لاہور کے آنرری مجسٹریٹ بھی ہیں اور اب تک میرا علاج کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ یہی تاکید ہے کہ دماغی محنتوں سے تا قیام مرض بچنا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب موصوف میری اس حالت کے شاہد اول ہیں۔ اور میرے اکثر دوست جیسے مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب ریاست جموں، جو ہمیشہ میری ہمدردی میں بدل و جان مشغول ہیں، اور منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ جو خاص لاہور میں سکونت اور تعلق کے ملازمت رکھتے ہیں، جنہوں نے میری اس بیماری کے دنوں میں خدمت کا وہ حق ادا کیا جس کا بیان میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ سب میرے مخلص میری اس حالت کے گواہ ہیں، مگر افسوس کہ باوجود یہ کہ ہر ایک مومن حسن زن کے لیے مامور ہے، مولوی صاحب نے میرے اس عذر کو نیک زنی سے دل میں جگہ نہیں دی، بلکہ غایت درجہ کی حد بدگمانی کر کے اور دروغ گوئی پر حمل کیے۔ چنانچہ ان کی ساری وہ تقریر جس کو ایک ڈاکٹر جمال الدین نام ان کے دوست نے ان کی اجازت سے تحریر کر کے لوگوں میں پھیلایا، ذیل میں ماں اس کے جواب کے لکھتا ہوں۔ میں نے ان سے، یعنی اس عاجز سے بمقام علی گڑھ، کہا کہ کل جمعہ ہے، واعظ فرمائیے۔ اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا، مگر صبح کو رقہ آیا کہ میں بذریعہ الہام واعظ کہنے سے منع کیا گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ بسبب عجز بیانی و خوف امتحانی انکار کر دیا۔ مولوی صاحب کا یہ خیال بجز بدگمانی کے جو سخت ممنوعات شریعہ میں سے ہے اور نیک سرشت آدمیوں کا کام نہیں اور کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں رکھتا، اگر میں صرف علی گڑھ میں آ کر خاص اسی موقع پر الہام کا مدعی بنتا تو بے شک بدزنی کرنے کے لیے ایک وجہ ہو سکتی تھی، اور بے شک خیال کیا جا سکتا تھا کہ میں مولوی صاحب کے علمی مرتبے کی علو شان دیکھ کر ان کے کمالات کی عظمت اور حیت سے متاثر ہو کر گھبرا گیا اور عذر پیش کرنے اور ایک جملہ تراشنے سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ لیکن میں تو اس دعوی الہام کو علی گڑھ کے سفر سے 6 سال پہلے تمام ملک میں شائع کر چکا ہوں، اور براہین احمدیہ کے اکثر مقامات اس سے پر ہیں۔ اگر میں تقریر کرنے سے عاجز ہوتا تو وہ کتابیں جو میری طرف سے تقریری طور پر عین مجلس میں اور ہزارہا موافقین اور مخالفین کے جلسے میں قلم بند ہو کر شائع ہوئی ہیں، جیسے سرمائے چشم آریہ، وہ کیوں کر میری ایسی ضعیف قوت ناطقہ سے نکل سکتی تھیں، اور کیوں کر میرا عالی شان سلسلہ زبانی تقریروں کا
جس میں ہزاروں مختلف طبع اور استعداد آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ مغز خاری کرنی پڑتی ہے، آج تک چل سکتا تھا؟ افسوس، ہزار افسوس اس زمانے کے اکثر مولویوں پر کہ آتش حسد اندر ہی اندر ان کو کھا گئی ہے۔ لوگوں کو تو ایمانی خصائل اور برادرانہ برتاؤ اور باہم نیک زنی کے ہمیشہ سبق دیتے ہیں، اور ممبروں پر چڑھ کر اس کے بارے میں کلام الہی کی آیات سناتے ہیں، مگر آپ ان حکموں کو چھوتے بھی نہیں۔ اے حضرت، خدا تعالیٰ آپ کی آنکھ کھولے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے کسی ملہم بندے کو کسی مصلحت کی وجہ سے ایک کام کرنے سے روک دے، اور شاید اس روک کا دوسرا سبب یہ بھی ہوگا کہ تا آپ کی اندرونی خاصیتوں کا امتحان ہو جائے، اور جو لوگ آپ کے ہم رنگ اور آپ کے ہم ظرف ہیں ان کے مواد خبیثیہ بھی اس تقریب سے باہر نکل آویں۔ رہی یہ بات کہ آپ کی عالمانہ عظمت اور حیت سے میں ڈر گیا، تو اس کے جواب میں آپ یقیناً سمجھیں کہ جو لوگ تاریکی اور نفسانی ظلمتوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ دنیا کے تمام فلسفے اور طبعی کے جامع بھی ہوں، تب بھی میری نگاہ میں ایک مرے ہوئے کیڑے سے ان کی زیادہ وقت نہیں۔ مگر آپ اس مرتبہ علم کے آدمی بھی نہیں، صرف پرانے خیالات کے خشک ملا ہیں، اور وہی کمینگی جو تاریخ خیال ملاؤں میں ہوا کرتی ہے آپ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ اکثر میرے پاس ایسے محقق اور جامع فنون اور معلومات وسیع رکھنے والے آتے اور اسرار معارف سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کے مقابل پر طفل مکتب بھی کہوں تو اس قدر قلمے سے بھی آپ کو وہ عزت دوں گا جس کے آپ مستحق نہیں۔ اب بھی اگر آپ کی قوت واہمہ فروغ ہونے میں نہ آوے اور بدزنی کے جذبات کم نہ ہوں، تو پھر میں خدا تعالیٰ کی مدد اور رحمت کے ساتھ آپ کے مقابل پر تقریر کرنے کو بھی حاضر ہوں۔ میں بباعث بیماری اب کوئی سفر دور دراز تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ راضی ہوں تو اپنے کرائے سے لاہور جیسے پنجاب کے صدر مقام میں آپ کو اس کام اور اس امتحان کے لیے تکلیف دے سکتا ہوں، اور یہ عہد پختہ عزم سے کرتا ہوں، اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اب مولوی صاحب موصوف کا اگلا جملہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام جس کا بعد میں جواب دیتے ہیں۔ یہ شخص محض نالائق ہے، علمی لیاقت نہیں رکھتا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس الزام کا جواب دیتے ہیں، اے حضرت، مجھے دنیا کی کسی حکمت اور دانائی کا دعویٰ نہیں۔ اس جہان کی دانائیوں اور چالاکیوں کو میں کیا کروں کہ وہ روح کو منور نہیں کر سکتی، اندرونی غلاظتوں کو وہ دھو نہیں سکتی، عجز اور خاکساری کو پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ زنگ پر زنگ چڑھاتی اور کفر پر کفر بڑھاتی ہیں۔ میرے لیے یہ بس ہے کہ عنایت الہی نے میری دستگیری کی اور وہ علم بخشا کہ مدارس سے نہیں بلکہ آسمانی معلم سے ملتا ہے۔ اگر مجھے امی کہا جائے تو اس میں میری کیا کسر شان ہے، بلکہ جائے فخر، کیونکہ میرا اور تمام خلق اللہ کا مقتدر جو عامہ خلائق کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا وہ بھی امی ہی تھا۔ میں اس کھوپڑی کو ہرگز قدر کے لائق نہیں سمجھوں گا جس میں علم کا گھمنڈ ہے، مگر اس کا ظاہر و باطن تاریکی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن شریف کو کھول کر گدھے کی مثال پر غور کرو، کیا یہ کافی نہیں؟ اب مولوی صاحب کا اگلا جو الزام ہے اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب۔ میں نے الہام کے بارے میں اس سے چند سوال کیے، کسی قدر بے معنی جواب دے کر سکوت اختیار کیا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس جملے کا جواب دیتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ بہت پرمانی جواب دیا گیا تھا، اور ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی قدر عقل اور انصاف رکھتا ہو کافی تھا، مگر آپ نے نہ سمجھا اس میں کسی کی پردہ دری ہے، آپ کی یا کسی اور کی۔ وہی سوال کسی اخبار میں شائع کیجئے اور دوبارہ اپنی خوش فہمی کی آزمائش کرائیے۔ اب مولوی صاحب موصوف کی تحریر کا اگلا ٹکڑا، ہرگز یقین نہیں ہو سکتا
کہ ایسی عمدہ تصانیف کے یہی حضرت مصنف ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے جواب میں لکھتے ہیں، آپ کیا یقین کریں گے کہ یہ یقین تو ان کفار کو بھی میسر نہ آیا جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا تھا، اور بباعث سخت محجوب ہونے کے کمالات نبوی ان پر نہ کھل سکے، اور یہی کہتے رہے کہ یہ بلیغ کلمات جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اور یہ قرآن جو خلق اللہ کو سنایا جاتا ہے، یہ تمام عبارتیں در حقیقت بعض اور لوگوں کی تالیف ہیں جو پوشیدہ طور پر صبح اور شام اس کو سکھلائے جاتے ہیں۔ اور ایک طور سے ان کفار نے بھی سچ کہا اور مولوی صاحب کے منہ سے بھی سچ ہی نکلا، کیونکہ بلا شبہ قرآن شریف کا کلام بلاغت اور آن حضرت کی طاقت ذہنی سے بہت بلند، بلکہ تمام مخلوقات کی طاقت سے برتر و اعلیٰ ہے، اور بجز علیم میں مطلق اور قادر کامل کے اور کسی سے وہ کلام بن نہیں سکتا۔ ایسا ہی وہ کتابیں جو اس عاجز نے تالیف کر کے شائع کی ہیں، در حقیقت یہ تمام غیبی مدد کا نتیجہ ہے، اور اس عاجز کی استعداد اور لیاقت سے برتر اور شکر کا مقام ہے کہ مولوی صاحب کی اس نکتہ چینی سے ایک پیشگوئی بھی جو براہین احمدیہ میں درج ہے پوری ہوئی، کہ بعض لوگ اس تالیف کو پڑھ کر کہیں گے کہ یہ کتاب اس شخص کی تالیف نہیں۔ اب مولوی صاحب موصوف کی تحریر کا اگلا حصہ۔ سید احمد عرب، جن کو میں ثقہ جانتا ہوں، وہ مجھ سے بلا واسطہ بیان کرتے تھے کہ میں 2 ماہ تک ان کے پاس ان کے معتقدین خاص کے زمرے میں رہا، اور وقتاً فوقتاً بنظر تجسس و امتحان ہر ایک وقت خاص پر حاضر رہ کر جانچا تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ان کے پاس آلات نجوم موجود ہیں، وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کے جواب میں لکھتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سورہ آل عمران آیت 62۔ میری طرف سے در حقیقت یہی جواب ہے جو میں نے آیات ربانی کے ذریعے سے لکھ دیا، اور مجھے ہرگز یاد نہیں کہ وہ سید احمد صاحب کون بزرگ تھے جو 2 ماہ تک میرے پاس رہے۔ اس بات کا ثبوت مولوی صاحب کے ذمہ ہے کہ ان کو میرے روبرو پیش کریں، تب پوچھا جائے کہ انہوں نے کن آلات کو مشاہدہ کیا تھا، اور جبکہ میں ابھی تک زندہ موجود ہوں، اس حالت میں مولوی صاحب 2 ماہ تک آپ ہی رہ کر دیکھ لیں، کسی دوسرے عربی یا اجمی کے توسط کی کیا ضرورت ہے۔ اب مولوی صاحب موصوف کا اگلا ٹکڑا، مجھے فقرات الہام پر غور کرنے سے ہرگز یقین نہیں آتا کہ وہ الہام ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یقین نہیں آیا تھا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبوا بآیاتنا کذابا۔ فرعون کو یقین نہ آیا، یہودیوں کے فقیہوں اور فریسیوں کو یقین نہ آیا، ابو جہل ابو لہب کو یقین نہ آیا، مگر ان کو آیا جو دل کے غریب اور نفس کے پاک تھے۔ این سعادت بزور بازو نیست تو نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ اب مولوی صاحب آگے لکھتے ہیں، مدعی ہونا کرامات کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ جس کو انکار ہو آ کر دیکھے، یہ دعوی باطلہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، یہ باتیں انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہیں جس کو ہر ایک دعویٰ پہنچتا ہے، پھر کون حق پرست ان کو باطل کہہ سکتا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ادعا کسی فوق القدرت بات کا کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، مگر کیا ایسا ادعا بتوسط کسی نبی یا رسول یا محدث کے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی جائز نہیں؟ اب موصوف آگے لکھتے ہیں، میں ملاقات کرنے سے بالکل بے عقیدہ ہو گیا ہوں۔ میری رائے میں جو موحد ان سے ملاقات کرے گا ان کا معتقد نہ رہے گا۔ نماز ان کی اخیر وقت ہوتی ہے، جماعت کے پابند نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا جواب لکھتے ہیں، مولوی صاحب کی بے عقیدگی کی تو مجھے پرواہ نہیں،
مگر ان کے جھوٹ اور افطراء اور غایت درجے کی بدزنیوں پر سخت تعجب ہے۔ اے خداوند کریم، اس امت پر رحم کر جس کے رہنما اور ہادی اور سرپرست ایسے ایسے مولوی سمجھے گئے ہیں۔ اب ناظرین اس اعتراض پر بھی غور کریں جو بخل اور حسد کے جوش سے مولوی صاحب کے منہ سے نکلا۔ ظاہر ہے کہ یہ عاجز صرف چند روز تک مسافرانہ طور پر علی گڑھ میں ٹھہرا تھا، اور جو کچھ مسافروں کے لیے شریعت اسلام نے رخصتیں عطا کی ہیں اور ان سے دائمی طور پر انحراف کرنا ایک الحاد کا طریق قرار دیا ہے، ان سب امور کی رعایت میرے لیے ایک ضروری امر تھا۔ سو میں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس چند روزہ اقامت کی حالت میں بعض دفعہ مسنون طور پر 2 نمازوں کو جمع کر لیا ہے، اور کبھی ظہر کے آخر وقت پر ظہر اور عصر 2 نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھا ہے۔ مگر حضرات موحدین تو کبھی کبھی گھر میں بھی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں اور بلا سفرن و مترن پر عمل درآمد رہتا ہے۔ میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے ان چند دنوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے کا بکلی التزام نہیں کیا، مگر باوجود اپنی علالت طبع اور سفر کی حالت کے بکلی ترک بھی نہیں کیا۔ چنانچہ مولوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ ان کے پیچھے بھی جمعے کی نماز پڑھی تھی، جس کے ادا ہو جانے میں اب مجھے شک پڑ گیا ہے۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سفر کے دنوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے سے کراہت ہی کرتا ہوں، مگر معاذ اللہ اس کی وجہ کسل یا استخفاف احکام الہی نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک کی اکثر مساجد کا حال نہایت ابتر اور قابل افسوس ہو رہا ہے۔ اگر ان مسجدوں میں جا کر امامت کا ارادہ کیا جائے تو وہ جو امامت کا منصب رکھتے ہیں از بس ناراض اور نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا اقتداء کیا جائے تو نماز کے ادا ہو جانے میں مجھے شبہ ہے، کیونکہ اعلانیہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے امامت کا ایک پیشہ اختیار کر رکھا ہے، اور وہ 5 وقت جا کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ ایک دکان ہے کہ ان وقتوں میں جا کر کھولتے ہیں، اور اسی دکان پر ان کا اور ان کے عیال کا گزارا ہے۔ چنانچہ اس پیشے کے عزلی و نسب کی حالت میں مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے، اور مولوی صاحبان امامت کی ڈگری کرانے کے لیے اپیل در اپیل کرتے پھرتے ہیں۔ بس یہ امامت نہیں، یہ حرام خوری کا ایک مکروہ طریقہ ہے۔ کیا آپ بھی ایسے نفسانی پیچ میں پھنسے ہوئے نہیں؟ پھر کیوں کر کوئی شخص دیکھ بھال کر اپنا ایمان ضائع کرے؟ مساجد میں منافقین کا جمع ہونا جو احادیث نبویہ میں آخری زمانے کے حالات میں بیان کیا گیا ہے، وہ پیشگوئی انہی ملا صاحبوں سے متعلق ہے جو محراب میں کھڑے ہو کر زبان سے قرآن شریف پڑھتے ہیں اور دل میں روٹیاں گنتے ہیں۔ اور میں نہیں جانتا کہ ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کو سفر کی حالت میں جمع کرنا کب سے منع ہو گیا ہے، اور کس نے تاخیر کی حرمت کا فتویٰ دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے نزدیک اپنے بھائی مردے کا گوشت کھانا تو حلال ہے، مگر سفر کی حالت میں ظہر اور عصر کو ایک جگہ پڑھنا قطعاً حرام۔ اتقوا اللہ ایھا الموحدون فان الموت قریبا واللہ یعلم ما تکتمون۔ اب یہاں پر حاشیہ ختم ہوتا ہے اور ہم واپس مضمون کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور واردین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے، کیونکہ برائی کو نشانے کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نسائے ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پا کر جو اپنے محل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور محل پر لانا، جیسے یہ علاج بیمار کے روبرو ہونے کی حالت میں متصور ہے اور کسی حالت میں کما حق کا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چندی ہزار نبی اور رسول بھیجے اور ان کی شرف صحبت میں مشرف ہونے کا حکم دیا، تا ہر ایک زمانے کے لوگ چشم دید نمونوں کو پا کر اور ان کے وجود کو مجسم کلام الہی مشاہدہ کر کے ان کی اقتداء کے لیے کوشش کریں۔ اگر صحبت صالحین میں رہنا واجبات دین میں سے نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنے کلام کو بغیر بھیجنے رسولوں اور نبیوں کے اور طور پر بھی نازل کر سکتا تھا، یا صرف ابتدائی زمانے میں ہی رسالت کے امر کو محدود رکھتا
اور آئندہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت اور وحی کا منقطع کر دیتا، لیکن خدا تعالیٰ کی عمیق حکمت اور دانائی نے ہرگز ایسا منظور نہیں رکھا، اور ضرورت کے وقتوں میں، یعنی جب کبھی محبت الہی اور خدا پرستی اور تقوی و طہارت وغیرہ امور واجبہ میں فرق آتا رہا ہے، مقدس لوگ خدا تعالیٰ سے وحی پا کر دنیا میں آتے رہے ہیں، اور یہ دونوں قضائے باہم لازم ملزوم ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے اصلاح خلائق کی طرف توجہ ہے تو یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمیشہ کے لیے آتے رہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص توجہ سے بینائی بخشی ہو اور اپنی مرضیات کی راہ پر ثابت قدم کیا ہو۔ بلا شبہ یہ بات یقینی اور امور مسلمہ میں سے ہے کہ یہ مہم عظیم اصلاح خلائق کی صرف کاغذوں کے گھوڑے دوڑانے سے روبرا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اسی راہ پر قدم مارنا ضروری ہے جس پر قدیم سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی مارتے رہے ہیں، اور اسلام نے اپنا قدم رکھتے ہی اس مؤثر طریق کو ایسی مضبوطی اور استحکام سے رواج دیا ہے کہ اس کی نظیر دوسرے مذہبوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ کون اس جماعت کثیر کا دوسری جگہ وجود دکھلا سکتا ہے جو تعداد میں 10,000 سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کمال اعتقاد اور انکسار اور جانفشانی اور پوری محویت سے سچائی کے حاصل کرنے اور راستی کے سیکھنے کے لیے آستانہ نبوی پر دن رات پڑی رہتی تھی؟ بے شک حضرت موسیٰ کو بھی ایک جماعت ملی تھی، مگر وہ کیسی اور کس قدر سرکش اور متمرد اور روحانی صحبت اور صدق قدم سے دور اور مہجور رہنے والی تھی، اس بات کو بائبل کے پڑھنے والے اور یہودیوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے والے خوب جانتے ہیں۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسا اتحاد اور ایسی روحانی یگانگیت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روح سے سچ مچ عضو واحد کی طرح ہو گئی تھی، اور ان کے روزانہ برتاؤ اور زندگی اور ظاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ سو یہ بھاری معجزہ اندرونی تبدیلی کا، جس کے ذریعے سے فحش بت پرستی کرنے والے کامل خدا پرستی تک پہنچ گئے، اور ہر دم دنیا میں غرق رہنے والے محبوب حقیقی سے ایسا تعلق پکڑ گئے کہ اس کی راہ میں پانی کی طرح اپنے خونوں کو بہا دیا۔ یہ دراصل ایک صادق اور کامل نبی کی صحبت میں مخلصانہ قدم سے عمر بسر کرنے کا نتیجہ تھا۔ سو اسی بنا پر یہ عاجز اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے، اور ایسے لوگ دن رات صحبت میں رہیں کہ جو ایمان اور محبت اور یقین کے بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں، اور ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس سازش پر ظاہر کیے گئے ہیں، اور وہ ذوق ان کو عطا ہو جو اس سازش کو عطا کیا گیا ہے، تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے، اور حقارت اور ذلت کا سفید داغ مسلمانوں کی پیشانی سے دھویا جائے۔ اسی کی بشارت دے کر خداوند خدا نے مجھے بھیجا اور کہا، بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے، محمد یاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ چوتھی شاخ اس کارخانے کی وہ مکتوبات ہیں جو حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب تک عرصہ مذکورہ بالا میں 90,000 سے بھی کچھ زیادہ خطائے ہوں گے جن کا جواب لکھا گیا، بجز بعض خطوط کے جو فضول یا غیر ضروری سمجھے گئے، اور یہ سلسلہ بھی بدستور جاری ہے، اور ہر ایک مہینے میں غالباً 300 سے 700 یا 1000 تک خطوط کی آمد و رفت کی نوبت پہنچتی ہے۔